دیکھیں تو ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ شہید خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ آپ خاموش رہے کیونکہ آپ اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کے جو 7 چکر تھے وہ مکمل کیے اور حتیم کعبہ میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ آئینہ سائل کہاں ہے، سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ شخص حاضر ہوا، فرمایا کہ اب پوچھو تم نے کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وضو کرنے کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اب وہ سوال بھی کن سے کیا ہے؟ جو جن کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وضو کرنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ فرماتے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا، تو فرشتوں نے آگے عرض کی کہ یا اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے کہ جو زمین پر فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے؟ تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو میں جو یہ مخلوق پیدا کر رہا ہوں۔ تو اب فرشتوں کو احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اتنی جرت کیوں کی، ہم نے آگے سے یہ کیوں کہا کہ یا اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنے لگا ہے کہ جو جا کر خون ریزی کریں گے اور فساد پھیلائیں گے؟ حالانکہ اعتراض نہیں تھا، اللہ پاک کی بارگاہ میں تو اعتراض کفر ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ یا اللہ پاک اس میں حکمت کیا ہے کہ تو ایک انسان پیدا کرنے لگا ہے، انہوں نے تو خون ریزی کرنی ہے، فساد پھیلانا ہے زمین میں۔ تو انہیں شرمندگی ہوئی کہ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنی جرت اور ہمت کیوں کی، اس طرح کا ہم نے بات کیوں کی۔ تو شرم کے مارے انہوں نے جو بیت المعمور ہے، عرش کے اوپر بھی خانہ کعبہ ہے، تو وہاں اس کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سے ڈر بھی رہے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتوں کیا تم میری مغفرت اور رضا چاہتے ہو؟ تو عرض کی جی ہاں مولا، تیری مغفرت اور رضا ملنے سے بڑھ کر کسی چیز کا شوق ہی نہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ تیری رضا مل جائے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ عرش کے نیچے ایک نہر ہے جس کا نام نہر الحیوان ہے، وہاں چلے جاؤ۔ فرشتے وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نہر میں اپنے ہاتھ پونچوں تک دھو 3 مرتبہ۔ فرشتوں نے ہاتھ دھوئے، پھر فرمایا کہ 3 مرتبہ کلی کرو، فرشتوں نے 3 مرتبہ کلی کی، پھر فرمایا 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالو، فرشتوں نے 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، پھر فرمایا 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھو، انہوں نے چہرہ دھویا، پھر فرمایا 3 مرتبہ کونیوں سمیت ہاتھ دھو، انہوں نے کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر فرمایا کہ اپنے سر کا مسح کرو، مسح کیا، پھر فرمایا کہ اپنے پاؤں دھو، فرشتوں نے پاؤں دھو لیے۔ یہ سب اعضاء فرشتوں کے بھی ہیں، مگر کیسے ہیں یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ بہرحال پھر اللہ پاک انہیں حکم دیتا رہا، جیسا جیسا اللہ فرماتا رہا فرشتے ویسے یوں ہی کرتے رہے۔ جب یہ وضو مکمل ہوا تو اللہ پاک نے کہا کہ اب یوں کہو سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرشتوں نے پھر یہی کلمات کہے۔ جب سب کچھ کر چکے تو فرشتوں نے عرض کی کہ رب العالمین جو ہم نے کیا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جیسا تم نے کیا ہے، میں اسے اپنی مغفرت و رضا سے نواز دوں گا۔ وضو کرنا کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرما رہا جو بھی صاحب ایمان اس طرح سے وضو کرے گا میں اس کو اپنی رضا بھی عطا کروں گا، اس کو مغفرت سے بھی نوازوں گا۔ جب وہ ہاتھ دھوئے گا تو اس کے ہاتھوں کے، کلی کرے گا تو منہ کے، ناک میں پانی ڈالے گا تو ناک کے، چہرہ دھوئے گا تو چہرے کے، پاؤں دھوئے گا تو پاؤں کے گناہ جھڑتے جائیں گے، اگرچہ زمین سے آسمان تک ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو میری رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ پاک کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ یہ فضیلتیں یہ صرف ہمارے لیے خاص ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بھی ہے اور اس کے لیے بھی ہے کہ جسے میں خلیفہ بناؤں گا آدم اور اس کی اولاد کے لیے بھی۔ تو سبحان اللہ پیارے اسلام بھائیوں، غور فرمائیں کہ اللہ پاک کی کیسی کرم نوازیاں ہیں کہ ہم گناہوں کی معافی، مغفرت اور بخشش
اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا کتنا آسان ہو گیا۔ یہ دولت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم وضو کریں، وضو کریں گے گناہ بھی جھڑیں گے، اللہ کی رحمت ڈھانپ بھی دے گی، اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی مغفرت سے بھی نواز دے گا۔